بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت میر ناصر نواب صاحب کے صاحبزادے اور جماعت میں حضرت اماں جان کے رشتے سے چھوٹے ماموں جان کہلانے والے متبحر عالم حضرت میر محمد اسحاق صاحب اپنی خود نوشت میں فرماتے ہیں: میری پیدائش 8 ستمبر 1890 کو بمقام لدھیانہ ہوئی، جہاں حضرت والد صاحب مرحوم سرکاری ملازم تھے۔ غالباً 1894 کے بعد سے مستقل سکونت قادیان میں ہے۔ قیام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے دار میں تھا۔ بچپن سے 18 سال تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روز و شب کے حالات مشاہدہ میں آئے اور اب تک قریباً اسی طرح ذہن میں محفوظ ہیں۔ گرداسپور، بٹالہ، لاہور، سیالکوٹ اور دہلی کے سفروں میں ہم رکاب ہونے کا فخر حاصل ہے۔ آخری بیماری کی ابتدا سے وصال تک حضرت جری اللہ فی حلول الانبیاء کے پاس رہا۔ حضور علیہ السلام نے متعدد مرتبہ مجھ سے لوگوں کے خطوط کے جوابات لکھوائے۔ حقیقت الوحی کا مسودہ مختلف جگہوں سے فرماتے گئے اور میں لکھتا گیا۔ روزانہ سیر میں آپ کے ساتھ جاتا اور جانے کے اہتمام، مثلاً قضائے حاجت و وضو کا انصرام اور ہاتھ میں رکھنے کی چھڑی تلاش کر کے دینے سے سینکڑوں دفعہ مشرف ہوا۔ آپ کی کتابوں میں 20 جگہ میرا ذکر ہے۔ آپ کے بہت سے نشانوں کا عینی گواہ ہوں اور بہت سے نشانوں کا مورد بھی۔ جن دنوں حضور باہر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں وقت میں بھی شریک ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم عربی میں اسقن الماء کہہ کر پانی مانگا کرتے تھے۔ بچپن میں 20 دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مغرب و عشاء اندر عورتوں کو جماعت سے پڑھائیں تو میں آپ کے دائیں طرف کھڑا ہوتا تھا، عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں۔ غالباً میں پیدائشی احمدی ہوں۔ نہایت چھوٹی عمر سے اب تک حضور کے دعوی پر ایمان ہے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب کو دل سے صدیق اکبر اور سچا خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت خلیفہ اول سے بچپن سے نہایت بے تکلفی اور محبت و پیار کا تعلق تھا۔ ان کی وفات پہ سچے دل سے صاحبزادہ محمود احمد صاحب کو خلیفہ ثانی سمجھا اور سمجھتا ہوں۔ باقاعدہ اور بے قاعدہ مولوی عبدالکریم صاحب، حافظ روشن علی صاحب، مولوی سرور شاہ صاحب، مولوی محمد اسماعیل صاحب اور حضرت خلیفہ اول سے عربی علوم پڑھنے کی کوشش کی۔ 1910 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ 1912 میں صدر انجمن احمدیہ قادیان کی ملازمت میں داخل ہوا۔ جامعہ احمدیہ کے قیام سے قبل مدرسہ احمدیہ میں مدرس تھا، اب جامعہ احمدیہ میں پڑھاتا ہوں۔ اس ملازمت کے علاوہ بعض اور کام بھی خلافت ثانیہ میں سلسلہ کے انجام دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود سے جو شرف حاصل ہوئے وہ اس لیے لکھے ہیں کہ ابتدا اچھی ہے، پڑھنے والے دعا کریں کہ انتہا بھی اچھی ہو، کہ عروسی بود نوبت ماتحت اگر بر نہ کوئی بود خاتمت۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، حضرت میر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض پیشگوئیوں کے مورد بھی تھے، اور بچپن میں جب ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی شفا یابی کی خوشخبری دی گئی، جس کا ذکر حضور کے الفاظ میں اس طرح ہے: میاں محمد اسحاق حضرت میر ناصر نواب صاحب کا چھوٹا صاحبزادہ بیمار تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے میں حالت اچھی نہ تھی۔ میں نے دعا کی، اور دعا کی اصل وجہ تو شماتت اعداء تھی، ورنہ اولاد ہو یا کوئی اور عزیز، موت فوت تو ساتھ ہی ہے۔ غرض جب میں دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا: سلام قولا من رب الرحیم، یہ خدا کا رحم ہے، کوئی بھی اس سے ڈر نہیں۔ آپ کی شادی کے بارے میں بھی
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رویا دیکھی جس کا ذکر حضور نے اس طرح فرمایا کہ روز برشمبہ عید الاضحیٰ حضرت اقدس نے رویا میں دیکھا کہ میاں محمد اسحاق پسر میر ناصر نواب صاحب اور صالحہ بی بنت صاحبزادہ منظور محمد کی باہمی تعلق کی نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ اسی روز مسجد اقصیٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ حضرت پیر منظور محمد صاحب مؤلف قاعدہ یسرن القرآن، حضرت صوفی احمد جان صاحب جو لدھیانہ کے مشہور صوفی بزرگ تھے اور جن کے مکان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بیعت لی تھی، آپ ان کے صاحبزادے تھے۔ حضرت میر صاحب کی شادی پر جو 1906 میں ہوئی، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے ایک نظم تحریر فرمائی جس کے کچھ اشعار اس طرح ہیں کہ میاں اسحاق کی شادی ہوئی ہے آج اے لوگو، ہر ایک منہ سے یہی آواز آتی ہے مبارک ہو۔ دعا کرتا ہوں میں بھی ہاتھ اٹھا کر حق تعالیٰ سے کہ اپنی خاص رحمت سے وہ اس شادی میں برکت دے۔ میر صاحب کے اوصاف میں عمدہ استاد، دور اندیش منتظم، بہترین مناظر اور اچھے ادیب کی خوبیاں بہت نمایاں تھیں۔ بطور استاد شاگردوں میں آپ بہت مقبول تھے اور مسجد اقصیٰ میں جب درس حدیث دیتے تو سننے والے محسوس کرتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت فرط محبت سے رقت طاری ہو جاتی اور تمام سننے والوں کے سینے میں یہی جذبات معجزن ہوتے۔ مناظروں میں نہایت منطقی طریق پر بحث کرتے اور مخالف کو درست استدلال کے ذریعے قابو رکھتے۔ منتظم ہونے کی حیثیت سے آپ نے لنگر خانے کا انتظام خلافت ثانیہ کے آغاز سے ہی نہایت عمدگی سے سنبھالا۔ اس وقت لنگر خانے میں سالانہ تقریباً 1,00,000-1,50,000 مہمان آیا کرتے تھے اور مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے، پھر بھی ہر مہمان کو نہایت خوش خلقی سے ذاتی توجہ دیتے۔ حضرت حافظ معین الدین صاحب رضی اللہ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور نابینا تھے، لنگر خانے سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بہت پتلی دال ان کو ملی تو وہ حضرت میر صاحب کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ پوچھا کہ کیا اتنی پتلی دال سے وضو جائز ہے؟ اس پر میر صاحب نے مسکراتے ہوئے دال کا وہ پیالہ ان سے لے لیا اور دیگ میں الٹ دیا اور گوشت کا ایک بھرا ہوا پیالہ ان کو دے کر فرمایا کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ میر صاحب کے اسی حسن انتظام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس طرح لنگر خانہ دارالشیوخ پر میر محمد اسحاق صاحب کے ممنون احسان ہے، اسی طرح وصیت کا انتظام مولوی سید سرور شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ قادیان میں کسی دعوت کا انتظام ہو یا کوئی تقریب ہو، انتظام میر صاحب کے سپرد کیا جاتا جسے وہ نہایت عمدگی سے ادا کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کے دنوں میں ایک دفعہ پنڈال میں حاضرین کی تعداد کی نسبت پنڈال چھوٹا ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ جب افتتاحی خطاب پر تشریف لائے تو حضور نے منتظمین پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کیوں یہ پنڈال حاضرین کی تعداد سے چھوٹا ہے۔ اس پر میر صاحب نے راتوں رات وہ پنڈال بڑا کرا دیا اور بہت محنت سے ساری رات کارکنوں نے کام کر کے اسے اس قدر وسیع کر دیا کہ اگلے روز حاضرین اس میں نہایت آرام سے بیٹھے، اور جب حضور دوبارہ تقریر کرنے کے لیے اگلے روز تشریف لائے تو حضور نے بہت خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ غریبوں کے آزاد ہمدرد تھے۔ قادیان میں دارالشیوخ میں 225 کے قریب غریب احباب رہتے۔ ان کے کھانے پینے، رہائش، کپڑا لتا اس کے لیے پوری کوشش کرتے رہتے۔ ایک دفعہ 2,000 روپے کے قریب قرض ہو گیا۔ آپ کو بخار تھا، لیکن علم ہونے پر تانگا لے کر چندہ لینے کے لیے نکلے اور بہت جلد احباب جماعت کے تعاون سے رقم اکٹھی کر لی۔ اپنی آمدنی کم تھی لیکن غریب پروری بساط سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ کچھ احباب اپنے باغ کے
لگائے ہوئے پودوں کا ذکر کر رہے تھے تو اس وقت دارالشیوخ کے کچھ بچے جو نابینا بھی تھے وہاں سے گزرے۔ ان کو دیکھ کر میر صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ پودے لگائے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں سرسبز و شاداب رکھے اور پروان چڑھائے۔ آپ جامعہ احمدیہ میں بطور استاد خدمات بجا لاتے رہے۔ 1937 میں مدرسہ احمدیہ کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر آپ کی تبدیلی ہو گئی۔ یہاں آپ کی انتظامی قابلیت کے مزید جوہر کھلے، طلباء میں نظم و ضبط قائم کیا، لیٹ آنے والوں کے لیے دائرۃ الکسالہ بنایا، سبق یاد نہ کرنے والوں کو چھٹی کے بعد کلاس میں رکنا پڑتا اور اسے تنبیہ الغافلین کہا جاتا۔ مدرسے کی عمارت کو نیا رنگ و روغن کروا کر خوبصورت بنا دیا اور یہ دعا ایک دیوار پر لکھوا دی: اے ہمارے قادر مطلق خدا، تو ہمیں عالم با عمل بنا دے۔ اے ہمارے سچے بادشاہ، تو ہمیں دنیا کی تمام فکروں سے فارغ البال کر کے صرف اپنی عبادت اور اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف فرما۔ آمین۔ ہم ہیں تیرے عاجز بندے، اساتذہ و طلباء مدرسہ احمدیہ قادیان۔ آپ پڑھاتے بہت اچھا تھے۔ ایک دفعہ ایک طالب علم نے اس بارے میں یوں تبصرہ کیا کہ بس یوں سمجھیے سبق میں جان ڈال دیتے ہیں۔ میر صاحب نہایت ذہین تھے اور یہ ذہانت آغاز جوانی سے ہی آشکار تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ایک دفعہ فرمایا کہ کوئی قابل سے قابل آدمی بھی اگر اعتراض کرے تو میں اسے 2 منٹ میں خاموش کرا سکتا ہوں، مگر میر محمد اسحاق صاحب جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی مجلس سے اچانک میر صاحب اٹھے اور پینے کے لیے حضور کی خدمت میں گلاس میں پانی لے آئے۔ دراصل حضور نے اس درس کے دوران ایک ایسا فقرہ کہا تھا جس کا یہ مطلب بنتا تھا کہ حضور کو پیاس لگی ہے، اور یہ صرف میر صاحب ہی سمجھے، باقی حاضرین مجلس جو بڑے بڑے جید بزرگ تھے اس وقت وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے۔ جس پر حضور نے فرمایا کہ دیکھو جو میرا مطلب تھا اسے ایک لڑکا سمجھ گیا۔ مناظروں میں بڑے منطقی دلائل دیتے، اپنے مخالف کو بڑی خداداد ذہانت سے قابو کرتے۔ ایک عیسائی پادری جوالا سنگھ جو بہت مشہور تھا اور خاص طور پر منطق اور فلسفے کا روب اس کا ایسا تھا کہ بڑے بڑے مسلمان اس سے مناظرہ کرتے ڈرتے تھے، اور اس نے بہت سارے لیکچر دینے شروع کر دیے اور ہندوستان کے مسلمان ان لیکچروں سے بہت تنگ آئے۔ آخر گجرانوالہ میں میر صاحب سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی اور پادری صاحب اپنی منطق میں الجھ کر رہ گئے، اور اس طرح اس بڑے فتنے کو بروقت قلع کما کرنے کا سہرا آپ کے سر بندھا۔ الحمدللہ نہایت سادہ رہتے، ضرورت پڑنے پر کپڑوں پر پیوند لگا لیتے اور کسی قسم کی آر محسوس نہ کرتے۔ ایک دفعہ کسی کی معاشی تنگی کا ذکر کرنے پر کہا کہ ہم تو 2 پیسے کے شلجم لے آتے ہیں اور 2 وقت گزارا کر لیتے ہیں۔ طبیعت کی اسی سادگی کی بنا پر ہر طبقے کے لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ سیر اور پکنک کا بہت شوق تھا۔ قادیان کے احباب کے ساتھ اکثر تتلے کی نہر پر پکنک کا انتظام کرتے۔ بعض اوقات تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ بھی بنفس نفیس تشریف لے جاتے۔ برسات کے دنوں میں قادیان کی ڈھاب میں ریتی چھلا میں پانی بھر جاتا تو گیلیوں کی کشتی بنا کر سیر کرتے۔ شگفتگی تھی، سختی نہیں تھی، اور جہاں بیٹھتے وہاں ایک شگفتگی پیدا کر دیتے، محفل خوشگوار ہو جاتی، لوگ بے تکلفی سے بات کرتے، ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہتی، تربیت بھی ہوتی رہتی۔ حکیم محمد عبداللہ صاحب جہلم کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے جوتی دائیں ہاتھ سے اٹھائی، حضرت میر صاحب مرحوم نے جوتی میرے دائیں ہاتھ سے لے کر بائیں ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ جوتی بائیں ہاتھ سے اٹھانی چاہیے۔ آپ کی ذہانت آمیز مزاح کا ایک دلچسپ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ ایک سناتنی سے مناظرہ تھا۔ اس نے ملی جلی سنسکرت اور ہندی میں تقریر کر دی، کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ میر صاحب اپنی باری پر کھڑے ہوئے اور عربی میں تقریر کر دی۔ اس پر صدر مناظرہ نے کہا کہ ہم آپ کی تقریر سمجھ نہیں سکے۔ میر صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی آپ کی تقریر سمجھ نہیں سکے۔ چنانچہ پھر طے ہوا کہ دونوں اردو زبان میں تقاریر کریں۔
اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے بے حد حسن سلوک کرتے اور وہ لوگ بھی آپ سے شدید محبت کرتے۔ اس کا ایک بڑا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ لنگر خانے میں کھانا کم ہو گیا اور 2 باورچی تھے پکانے والے، تو ان میں سے صرف ایک کے لیے کھانا بچا۔ تو میر صاحب نے فرمایا کہ یہ فلاں باورچی کو دے دو، دوسرے کی خیر ہے۔ اب وہ جو دوسرا باورچی تھا اس پر لوگوں نے کہا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ میر صاحب تمہارے سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو آج تو یہ واقعہ ہوا کہ میر صاحب نے بجائے تمہیں کھانا دینے کے اس شخص کو کھانا دے دیا جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سے زیادہ میر صاحب کے قریب نہیں ہے۔ وہ باورچی بھی کوئی بڑا عارف آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میر صاحب کو میرے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ ان کو علم ہے کہ اگر میں بھوکا رہ بھی گیا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے شخص پر اس قدر اعتماد نہیں ہے، اس لیے میر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ طلباء جو وہاں رہتے تھے ان کا بہت خیال رکھتے، خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پریشان ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایک طالب علم کو بیماری پر جب ہسپتال داخل ہونا پڑا تو اسے بروقت کھانا نہیں پہنچا۔ میر صاحب کی خبر ہوئی تو بے تاب ہو گئے، جو شخص کھانا پہنچانے کا ذمہ دار تھا اسے معطل کر دیا اور طالب علم کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ لوگوں سے بہت ہمدردی تھی۔ 1934 میں احرار کا جو جلسہ قادیان میں ہوا اور جس میں احرار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس جلسے کے دوران چونکہ غیر احمدی جلسہ گاہ میں ان کے اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ناقص تھا، تو میر صاحب نے ان اجنبی لوگوں کے لیے لنگر خانے میں بھی الگ سے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ کے لیے خاص غیرت رکھتے۔ دارالشیوخ جس میں بوڑھے اور مسکین بچے یتامہ رہائش رکھتے تھے، اس میں بہت سے لوگ مختلف چیزیں پکوا کر تحفے کے طور پہ ان بچوں کے لیے بھجواتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے زردے کی دیگ پکوا کر بھجوائی۔ جب وہ زردہ کھا رہے تھے تو ایک لڑکے نے کہا کہ یہ ہمیں فلاں شخص نے زردہ کھلایا ہے، اس پر میر صاحب فوراً ناراض ہوئے اور بولے کہ یہ زردہ ہمیں کسی شخص نے نہیں کھلایا بلکہ خدا تعالیٰ نے کھلایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عشق تھا۔ بھامڑی جو قادیان کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ایک دفعہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کچھ لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں مقدمے بن گئے۔ لڑائی اس طرح ہوئی کہ غیر احمدیوں نے وہاں احمدیوں کے اوپر پتھراؤ کر دیا اور میر صاحب تمام لڑکوں کو لے کر گلیوں میں سے بڑے وقار طریقے سے نکلے اور کوئی خوف کا یا گھبراہٹ کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بعد میں جب پرچہ ہوا تو میر صاحب کو بھی عدالت میں جانا پڑتا، میجسٹریٹ ان کی عزت کرتا تھا، اور جب میر صاحب عدالت میں جاتے تھے تو کچھ دیر کے لیے کٹہرے میں چپ چاپ کھڑے رہتے اور پھر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھتے۔ لوگ بھی میر صاحب کے احترام میں کچھ عرصہ کھڑے رہتے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ میر صاحب آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میر صاحب نے فرمانے لگے، آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آتما رام میجسٹریٹ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کٹہرے میں کھڑا رکھا تھا، تو میں اس یاد میں کچھ عرصہ کھڑا رہتا ہوں۔ کمزور آدمی کی عزت نفس کا خاص خیال تھا۔ اپنے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مطابقت میں آپ نے بھی ایک دفعہ جب دارالشیوخ کے احباب کے ہمراہ ننگل پکنک پر گئے تو وہاں راستے میں ایک نابینا حافظ عبدالعزیز صاحب ڈھاب میں گر پڑے اور ان کے کپڑے کافی لت پت ہو گئے۔ تو وہاں ان کے ساتھ کوئی اور کھانے کے لیے بیٹھ نہیں رہا تھا، تو میر صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا۔ اٹھوال ایک قادیان کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں جلسے پر میر صاحب گئے اور وہاں پر میر صاحب نے ہاتھ سے کام کرنے پر تقریر کی۔ میر صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ جلسوں پر جاتے ہوئے مدرسہ احمدیہ یا جامعہ احمدیہ کے طلباء کو اپنے ساتھ لے لیتے۔ تو تقریر کے بعد جب کھانے کا انتظام تھا تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے افراد نہیں ہیں جو اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، تو آپ اپنے طلباء سے کہیں کہ ہماری مدد کرا دیں۔
تو اس پر میر صاحب نے کہا کہ مقرر کی تقریر کا اس وقت تک اثر نہیں ہوتا جب تک وہ مقرر خود اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ چنانچہ میر صاحب نے کہا کہ آج ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، اور خود لوگوں کو بٹھا کر اپنے ہاتھ سے روٹیاں تقسیم کرنی شروع کر دیں، اور بعض اساتذہ نے سالن کی تقسیم شروع کر دی۔ اس طرح یہ کھانا میر صاحب نے خود لوگوں کو کھلایا۔ 1940 میں میر صاحب پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہوا جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو علاج کے لیے لاہور لے گئے، وہاں آپ نے درج ذیل وصیت کی۔ الحمدللہ اس وقت میرے ہوش و حواس قائم ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مجھے دلی یقین کے ساتھ اس امر کا اقرار ہے کہ اس وقت مذہب اسلام موجب نجات ہے۔ میں 6 ارکان پر ایمان رکھتا ہوں، 5 بنائے اسلام کا قائل ہوں۔ میں سنی ہوں، شیعہ یا خوارج میں سے نہیں، غیر مقلد ہوں، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مقلد نہیں، گو چاروں کا خاک پا ہوں۔ اول قرآن، پھر تواتر، پھر حدیث کو حجت سمجھتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے تمام دعوی پر ایمان رکھتا ہوں، مبایع ہوں، غیر مبایع نہیں۔ جب طبیعت ذرا ٹھیک ہوئی تو گو ڈاکٹروں نے لکھنے پڑھنے سے منع کیا تھا، آپ نے درس حدیث پھر سے دینا شروع کر دیا۔ فرماتے تھے کہ جب کبھی میری طبیعت گھبراتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں باہر سیر کے لیے کسی باغ میں جاؤں، میں بخاری یا حدیث کی کوئی اور کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں۔ میر صاحب کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، اور آخر کار 1944 میں بازار میں جاتے ہوئے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فوراً چارپائی پر ڈال کر گھر لے جایا گیا اور پوری توجہ سے علاج شروع ہوا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ خود نگرانی فرماتے رہے۔ اسی طرح آپ کے بڑے بھائی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب علاج کی نگرانی کرتے رہے، لیکن اگلے روز 17 مارچ 1944 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کو سورۃ یاسین سنائی جا رہی تھی، اور یہ عجیب الہی تصرف ہے کہ جب اس آیت کے اوپر پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، تو عین اسی وقت آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اور یہ وہی آیت ہے جس کے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام ہوئی تو آپ کی صحت کے بارے میں ہوئی تھی۔ تو اس طرح آپ کی زندگی بھی سلام قولا من رب الرحیم کے ماتحت ہوئی، اور آپ کی وفات بھی سلام قولا من رب الرحیم کے ماتحت ہوئی۔ تو 54 سال کی عمر میں آپ کا 17 مارچ 1944 کو انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میر محمد اسحاق صاحب خدمات سلسلہ کے لحاظ سے غیر معمولی وجود تھے۔ در حقیقت میرے بعد علمی لحاظ سے جماعت کا فکر اگر کسی کو تھا تو ان کو۔ رات دن قرآن و حدیث لوگوں کو پڑھانا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ زندگی کے آخری دور میں کئی بار موت کے منہ سے بچے۔ جلسے سلانے پر وہ ایسا اندھا دھند کام کرتے کہ کئی بار ان پر نمونیے کا حملہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ موت کا رنج تو لازمی بات ہے، مگر یہ رنج مایوسی پیدا نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے وقت پر چاروں کونوں کو سنبھال لیا تھا۔ احباب کی اس غلطی کی وجہ سے کہ ہر ایک نے وقت پر آپ کو سلسلے کا واحد نمائندہ تصور نہ کیا اور اس کے لیے کوشش نہ کی، آج میر صاحب کی وفات ایسا بڑا نقصان ہے کہ نظر آ رہا ہے اس نقصان کو پورا کرنا آسان نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ اس طرز کے آدمی تھے۔ ان کے بعد حافظ روشن علی صاحب تھے، اور تیسرے اس رنگ میں میر صاحب رنگین ہیں۔ اور اس پر حضرت مصلح موعود نے جماعت کو نصیحت فرمائی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خدمت دین کے لیے پیش کریں۔ میر صاحب نے 20 کے قریب کتب تصنیف فرمائیں، جن میں اسلام کی حقانیت کو خوب کھول کر بیان کیا۔ عربی زبان کے قواعد النحو سکھانے کے لیے آپ نے ایک مختصر رسالہ
خلاصۃ النحو کے نام سے تحریر کیا ہے۔ آپ بھاری بدن کے باروب انسان تھے، چال آہستہ اور وقار سے پر تھی، لباس سادہ لیکن صاف ستھرا، چہرے پر اطمینان۔ آپ کی اہلیہ محترمہ صالحہ بیگم صاحبہ، جو حضرت پیر منظور محمد صاحب کی صاحبزادی اور لدھیانہ کے مشہور صوفی بزرگ صوفی احمد جان صاحب کی پوتی تھیں، نہایت علمی ذوق رکھتی تھیں۔ آپ کی اہلیہ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، جو ہندوستان میں اس وقت کی خواتین کے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ آپ کی اولاد میں 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے تینوں بیٹے یعنی سید داؤد احمد صاحب مرحوم، سید مسعود احمد صاحب اور سید محمود احمد صاحب واقفین زندگی ہیں۔ بیٹیوں میں سیدہ نصیرہ بیگم صاحبہ مرحومہ کی شادی حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ بیگم صاحبہ مرحومہ کی شادی مکرم ملک عمر علی صاحب مرحوم آف ملتان سے۔ سیدہ بشرا بیگم صاحبہ کی شادی محترم میجر سید سعید احمد صاحب لاہور سے، اور سیدہ آنسہ بیگم صاحبہ کی شادی محترم قاضی شوکت محمود صاحب مرحوم سے ہوئی۔